السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں صرف آپ کو بہت سے پیرنٹس بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور سب کا تو شکریہ ادا کرنا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ دیکھ بھی لیں کہ پرنسپل کون ہے اس کالج کا، اور تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے کالج کے میں داخلے کے لیے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے۔ یہ ایک بہت اچھا کالج ہے پشاور میں، اور اس سال ہمارا پشاور بورڈ میں ہمارا جو کالج ہے یہ پرفارمنس کے لحاظ سے ٹاپ پہ ہے پورے پشاور کے اداروں میں ریزلٹس کے حساب سے۔ دوسرا آپ نے یہ خود دیکھ لیا ادھر اس کا انفراسٹرکچر، یہ آڈیٹوریم ہے، بہت ہی ایک ماڈرن ڈیزائن کی عمارتیں ہیں، بچوں کے ہاسٹلز ہیں ہمارے پاس، بچوں کے لیے بڑی اچھی رہائش کا بندوبست ہے۔ چونکہ یہ ایک ریزیڈینشیل ادارہ ہے اور آپ میں سے جس پیرنٹ کے بچے بھی یہاں پہ ان کو داخلہ ملے گا تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس 24 گھنٹے وہ یہاں پہ رہیں گے۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک تو بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ، اور یہ کالج جو ہے چونکہ ایک نیا کالج ہے، اتنا پرانا بھی نہیں ہے، 2009 میں بنا تھا، اور بڑی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے، اور ابھی اس کے کوئی 608 کے قریب بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، مینلی کے پی کے بچے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس، اور اس میں مدان، سوابی، چارسدہ اور فاٹا کی ایجنسیز کے، اور ڈیرہ اسمیل خان، بنو، کوہاٹ، اور اس طرح سے، اور پنجاب کے بچے بھی ہیں۔ ہمارا ایک سینٹر آج اسلام آباد میں بھی ہے، وہاں پہ بھی بچے اپیئر ہو رہے ہیں۔ ریزیڈینشیل ادارے میں بچوں کو بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو ان کی ایجوکیشن ہو، اور دوسرا ان کی ایک تربیت کا ماحول ہو۔ چونکہ معاشرے میں ہمارے پاس بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز موجود ہیں، لیکن وہ ڈے سکولز ہیں، وہاں پہ اکیڈیمکس تو ہوتی ہے، پڑھائی تو وہ کر لیتے ہیں یا وہ امتحان دیتے ہیں اور اس میں امتحان میں وہ نمبر وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو جو تربیت کا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، باہر کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے بچوں کے لیے۔ آج کل موبائلز کا دور ہے اور کوئی اتنی چیکنگ بھی نہیں ہوتی، جو ڈے سکولز جو ہیں وہاں پہ، اور بچے مختلف طرح کی ایک راستوں پہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کسی بچے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسا ایک کوالٹی کا انسٹیٹیوشن مل جائے کہ وہاں پہ اس کی نہ صرف وہاں پہ اس کی تعلیم کا انتظام ہو بلکہ اس کی تربیت کا انتظام بھی ہو۔ تو جون سے بھی پیرنٹس اپلائی کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی پہلے وہ ادارے کے بارے میں اس کو پتہ کرتے ہیں، کون سا ادارہ ہے، کس طرح کا ماحول ہے، اور کس طرح وہاں پہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ تو بچہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے تو وہ 14 سے 15 گھنٹے کی روٹین کو فالو کرتا ہے۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کی پی ٹی یا ڈرل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد کلاسز میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریسٹ کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد وہ گیمز کھیلتے ہیں، اور پھر شام کو پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر ان کی ایک پریپس ہوتی ہیں ہاؤس میں بھی، اور وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح 10 ساڑھے 10 بجے رات کو وہ لائٹس آف ٹائم ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بچہ ہول ٹائم یہاں پہ اس کو ہم ایک ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھتے ہیں تاکہ اس بچے کی صحیح نشو و نما ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپلائی کیا ہے وہ یہاں پہ آ جائیں، اور یہاں سے ایک بہتر طریقے سے سٹیزن کے طور پہ وہ یہاں پہ تربیت حاصل کر کے باہر نکلیں، تاکہ آپ کے لیے بھی ایک فخر کا مقام بنے، اور اس ملک کے لیے بھی۔ بالکل اس بات پہ بالکل آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک بہترین ادارہ ہے یہ، اور اس میں ہر طرح کی بچوں کی تربیت کا نظام ہے۔ کوئی 13 سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں،
مطلب فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے، جمناسٹک ہے، اور باقی بہت سی جمنازیم ہے ہمارے پاس، یہ آڈیٹوریم ہے. تو یہ سارا تربیت کا ماحول ہم نے رکھا ہوا ہے. میں بحیثیت پرنسپل بہت سے اداروں میں نے کام کیا ہے، اور میں دو چیزوں کے اوپر بہت نظر رکھتا ہوں بچوں کے لحاظ سے. ایک تو ان کی خوراک یہاں پہ جو ہے ان کو کیا مل رہی ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے. دوسرا ان کی رہائش کیسی ہے. تو یہ دو چیزیں میں اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتی ہیں. جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ہاسٹلز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ بڑا اچھے طریقے سے بچے رہ رہے ہیں ہاسٹلز میں. ان کے کمرے ہیں، بڑے صاف ستھرے بیڈز ہیں، اسی طرح ٹوائلٹس وغیرہ کی فیسلٹی موجود ہے. ہمارا ایک میس ہے یہاں پہ. آج دن کو جو بھی آپ یہاں پہ ہیں تو تھوڑا سا چکر لگائیں کالج کا، تھوڑا سا آپ کو خود بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا ادارہ ہے جہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے. تو یہ آپ ایک آئیڈیا لے کے جائیں تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو. اگر بچہ آپ کا آتا ہے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ایک بہتر جگہ پہ میں نے اپنے بچے کو بھجوایا ہوا ہے. یہ بیسکلی ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. بچے کو گھر سے نکالنا، اپنے سے جدا کرنا اور اس کو کسی ادارے کے حوالے کر دینا، یہ بہت ایک پیرنٹس کا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بچے یہاں پہ آئیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور جہاں بھی آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، یہاں پہ یا کہیں پہ بھی، یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کون سے ادارے میں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ کون لوگ ہیں جو اس کی تربیت کے ذمہ دار ہیں. پاکستان میں بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ بہت بڑے بڑے نام والے ادارے ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، اور ان کے اندر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے کہ جو بچوں کی تربیت یا ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہو. تو یہ پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ اداروں کے نام پہ بھی نہ جائیں، اور جس ادارے میں بھی آپ بچے کو بھجوائیں وہاں پہ جا کے پہلے ادارے کو دیکھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ ادارے کے چلانے والے لوگوں کو اس سے ملیں گے اور دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ اس اہل ہیں کہ نہیں ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو سنبھال لیں گے یا ان کی تعلیم و تربیت میں بہتر ایک رول پلے کریں گے. یہ ویسے جنرل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کا. بہت ایک کمیٹڈ لائف ہے، ہر شخص ایک مصروفیت کا شکار ہے، اور بچوں کی تعلیم، بچوں کو وہ داخل ضرور کر دیتے ہیں لیکن ان کی تعلیم کے اوپر نظر رکھنا یہ شاید وقت کی قلت ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس وہ ان کو توجہ نہیں دے سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ اپنے بچے کو، جس ادارے میں بھی آپ داخل کریں، اس ادارے کا وزٹ کریں، اس ادارے کے اندر فیسلٹیز دیکھیں اور اس ادارے کے لوگوں سے ملیں اور اپنی تسلی کریں، اور اس کے بعد اپنے بچے کو اس ادارے کے حوالے کریں. پاکستان تھوڑی مشکلات کا شکار ہے. میں تو پرانا بندہ ہوں، پرانا ایک زمانے کا اور ہوں. میں بہت پرانے زمانے میں نے میٹرک اور انٹر اور گریجویشن کی. اس وقت حالات بہت بہتر تھے، بہت ہی مختصر سی آبادی تھی. ابھی آبادی زیادہ ہوگی. یہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھا. یہ چھوٹا سا تھا یہ پشاور. یہ 1970s کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل چھوٹا سا تھا. ایک ادھر سے ایک جی ٹی روڈ تھا اور یہ یونیورسٹی روڈ، اور بس ایک یونیورسٹی تھی، اور یہ پشاور صدر اور یہ یونیورسٹی کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا. یہ سا ایک روڈ تھا، یونیورسٹی روڈ تھا اس کو کہتے تھے، اور جہاں پہ ویگنز چلتی تھی اور 8 آنے کرایہ تھا. صاف ستھرا تھا بہت ماحول. ابھی آپ دیکھیں، آپ واسک آئے ہیں تو یہ پشاور ایکسٹینڈ ہوا ہے سارا. بالکل ہر جگہ جو ہے نا وہ ایک بزی جگہ ہے، وہاں پہ بلڈنگز ہیں اور یہ وہ، اور بہت ہی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے پورے پاکستان میں. اسی طرح خاص کر بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت کا بہت خیال کریں. بچے جب بڑے ہوں تو آپ کے لیے سہولت اور آپ کے لیے فخر اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنے. یہ نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے اور آپ کے لیے ایک عذاب بن جائے. اسی لیے میں یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. ہاں آپ کا بچہ ادھر بھی آ جائے
تو بھی کالج کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں. میرے پاس یہاں پہ جو بھی پیرنٹس آتے ہیں کہ جی کالج میں بچے کو داخلہ دیں, میں کہتا ہوں کہ بچے کو بھی لے آئیں, آپ خود بھی پہلے کالج دیکھیں, اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کالج میں بچے کو داخل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی میں رکھے, اور آپ لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان سے منسلک ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرے, اور اللہ پاک آپ کو ان کی ہر طرح کی آزمائش سے ان سے بچائے. بچوں کی آزمائش بہت ہی شدید قسم کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام پیرنٹس کو بچائے. میں بس آپ کو صرف ملاقات کرنی تھی اور اپنا تعارف کرانا تھا کہ میں کوئی 31 سال فوج میں رہا اور ایجوکیشن کور میں رہا, اور اس کے بعد مختلف اداروں میں رہا, اور میرا چوتھا ریزیڈینشیل ادارہ ہے جہاں پہ میں بچوں کی خدمت کر رہا ہوں. میں بچوں کا پرنسپل ہوں. میرے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بچے یہاں پہ ہوتے ہیں ان کا میں پرنسپل ہوں. میں یہ کرسی میزوں اور دفتروں کا پرنسپل نہیں ہوں. تو یہ فرق ہے یہ واسط کیڈٹ کالج میں اور باقی اداروں میں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے ادھر آئیں گے آپ بھی ان کی تعلیم و تربیت کے جو پروسیس ہے اس سے مطمئن ہوں گے, اور ہم سے رابطہ بھی آپ کا رہے گا. میں خود بہت رابطہ رکھتا ہوں پیرنٹس سے. تو یہی میں 2-4 باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے, اور آپ لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو میں ایسے کر سکتا ہے. ریلیٹنگ ایجوکیشن ٹریننگ یہاں پہ جو ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن کوئی. جی پلیز. آپ نے کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے نا, یا سر آپ کے ساتھ کسی نے پیرنٹس سے ملنا ہو کسی سلسلے میں, تو اس طرح کا کوئی سسٹم ہے, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ کوئی سسٹم طریقہ کار ہے؟ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس سینٹرڈ پرنسپل ہوں, اور میرا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ. میرا ایک دفتر ہے, آپ میں سے جو بھی آنا چاہے, ابھی میں دفتر میں بیٹھا ہوں گا, کوئی اور کوئی کوشچن ہے تو ویسے آ کے مل سکتے ہیں. بچہ اس کالج میں 608 بچے ہیں, اور 608 کے 608 بچے کسی وقت بھی کوئی بچہ آتا ہے تو میرا جو رنر ہے دفتر کا اس کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اندر کوئی بھی ہو بچے کو پہلے ملائیں, اس سے میں بات کروں گا, اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. ایک تو یہ میرا انٹریکشن کا لیول ہے. دوسرا میں کالج میں ہی ہوتا ہوں 24 گھنٹے میں. خود ادھر ہمارے جو سٹاف ہیں وہ بھی سارے کالج کے اندر رہتے ہیں, اور ہم موجود رہتے ہیں بچوں کے معاملات کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں. ہر روز شام کو میں ادھر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا ہوں. یہ 2 بچے ہیں جو کھڑے ہیں سامنے, یہ بھی آئے تھے ایک دن اسی طرح 8ویں میں, اور یہ دیکھ لیں آپ, یہ ابھی 2 سال ان کے ہوئے ہیں, اور ان کی پرسنالٹی آپ دیکھ لیں, اور اس حساب سے اسی طرح بچے یہاں پہ گرو کرتے ہیں. اور باقی آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, ہم 1 سال کو 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ رکھتے ہیں, اور 3 ٹرمز کے امتحان ہوتے ہیں, اور ہر ٹرم کے 1 ہفتے بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے. یہ ابھی ہمارا ایک ٹرم کا ایگزام کل پرسوں ختم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن بعد ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کر رہے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. جی پلیز بولیں. تو کرنل شیخان کے لیے, تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ جب ماحول دیکھا اور بچوں کو دیکھا, ڈسپلن کو دیکھا, تو ریئلی آئی واز ایکسپریس. پھر میں نے اپنی وائف کو ساتھ ہی لایا. یہاں پہ ہم نے میں نے اکیڈمک آپ کے جو وہاں پہ فائنانس والے اور جو بندے ہیں ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میری وائف بھی بہت زیادہ امپریس ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہاں سے پراسپیکٹس لے لیا اور ایڈمیشن کرا دیا. میرے دوستوں کے بھی کچھ بچے یہاں پہ ہیں, انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ بتایا تھا کہ یار اس کو
آپ اپنے بچے کو یہاں پہ داخل کروا دیں. لیکن سر یہاں پہ اکیڈمک کے لحاظ سے میڈیم آف انسٹرکشن آپ لوگوں کا انگلش میڈیم ہے یا اردو ہے؟ زیادہ تر بچے میں نے ایک دوسرے کو انٹریکشن دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے میں نے دیکھے تو they are speaking in Pashto. So I was really surprised. Even my kid also told me that Baba, most of the students are interaction with each other. It is in Pashto language. So it will be very difficult for me that I will admit here. Then it will be a problem for me. So sir, اس کے حوالے سے اور یہاں پہ کو کریکولر اور ریکریشنل ایکٹیویٹی، یہاں پہ ریکریشنل تو میں نے دیکھ لیے لیکن کو کریکولر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یہاں پہ یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ سر. بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے اور یہ سارے لوگوں کے لیے بھی ایک یہ چیز ہے. ایک تو کو کریکولر ایکٹیویٹی جہاں پہ بالکل ہے جی، ہمارے کلبس بھی ہیں، سائنس کے کلبس ہیں، ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. ابھی ہمارا 2 فروری کو پیرنٹس ڈے ہے، اس سے پہلے کلبس بھی اپنی پرفارمنس شو کریں گے. اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، 13 ڈفرینٹ اسپورٹس ہیں جس میں بچے حصہ لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے لینگویج کی، یہ انگلش میڈیم انسٹیٹیوشن ہے اور میں خود بچوں کے ساتھ انگلش میں بات کرتا ہوں موسٹلی، اور جب کلاس میں جاتا ہوں انگلش میں بات ہوتی ہے. ٹیچرز بھی جو کلاس میں اندر جاتے ہیں تو انگلش میں بات ہوتی ہے. چونکہ اوور ویلمنگ میجارٹی یہاں پہ پشتون علاقوں سے ہے. آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے بچے بھی کیوں. یہ بہت دفعہ میں ایون گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس ایجوکینٹ ہیں یہ ہمارے کیپٹن صاحب، ان کو کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو بتائیں کہ کھیل کے دوران بھی انگریزی میں بات کریں. ہمیں پشتو جتنی آنی چاہیے اتنی آتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو انگلش کی پروفیشنسی کی ضرورت ہے اور اردو میں بولنے کی ضرورت ہے. اردو میں بھی نہیں بول سکتے ہمارے بچے، تو یہ اس پہ ہم سٹریس دے رہے ہیں. ابھی تو میں نے ریگولر کلاسز پبلک اسپیکنگ کی کلاسز کے اندر شروع کی ہوئی ہے، لیکن یہ عام اگر کوئی بات چیت اگر ہو رہی ہے تو لوگ جو ہیں، میں خود کے پیچھے ہوں اور جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، میں ہند کو بولتا ہوں تو جہاں پہ مجھے کوئی نظر آتا ہے کہ یہ ہزارے کا کوئی شخص ہے تو میں فوراً ہند کو میں شروع ہو جاتا ہوں. پٹھان جو ہے وہ پہلے ڈھونڈتا ہے کسی ماحول میں جاتا ہے. پنجاب میں بہت رہا ہوں، پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی پٹھان جاتا ہے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے کہ پٹھان یہاں پہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی زبان آپ بولتے ہیں، یہ بڑے قابل فخر بات ہے. اس میں ہم ڈسکریج نہیں کرتے بچوں کو، لیکن ہم بچوں کو ضرور یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ انگریزی کی پروفیشنسی کو ڈیولپ کریں، کیونکہ انگریزی لینگویج سیکھنا ترقی کے لیے بہت ضرورت ہے. یہ تمام علم کی کتابیں آج کل سائنسی علم کی علوم کی کتابیں جو ہیں یہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہم سٹریس دے رہے ہیں جی، لیکن کسی کو ہم اس طرح 100% یہ گارنٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ 90% بچے جو ہے نا پشتون علاقوں سے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو ذرا بتا دیں اور پھر اس کی پروگریس بھی چیک کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس نے آپ کی کتنی بات سنی ہے. جہاں پہ اس کے علاقے کا سوابی کا بچہ ہے تو وہ اپنی بات کرے گا، گپ شپ لگائے گا تو اس کی پشتو میں بات کرے گا. لیکن ہم یہ ضرور سٹریس ضرور دیتے ہیں کہ آپ نارمل گفتگو بھی جو ہے وہ انگریزی میں کریں تاکہ انگریزی کی یہ پروفیشنسی ڈیولپ ہو جائے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میرا کوئی 43 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. پشتون علاقوں کے جو لوگ ہیں پشتو اسپیکنگ وہ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. ان کی انگلش میں نے میرے اپنے کولیگز فوج میں رہے ہیں اور بہت اچھی ان کی پروفیشنسی ہے. تو اس میں گھبرائے مت، بچہ ادھر ہے اور انگلش میڈیم انسٹیٹیوشن ہے، موسٹلی انگلش میں ٹیچنگ ہو رہی ہے. اور باقی آپ بچے جب کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک علاقے کے بیٹھے ہوئے بچے اکٹھے دوست ہیں، تو آپس میں اگر وہ پشتو میں بات چیت کرتے ہیں تو میں اس کو گرج نہیں کرتا. یہ ان کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائے
تو میں اس طرح کرتا نہیں ہوں. ساری لینگویجز جو ہے ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور وہ بولی جانی چاہیے, لیکن انگریزی کے اوپر ضرور ہمارا اسٹریس ہے. یہ ہمارے وائس پرنسپل ہیں. میں جو ہی آیا ہوں 1 سال ہوا میرا ادھر آتے ہی میں نے پبلک سپیکنگ شروع کی ہوئی ہے کلاس میں. 8ویں سے لے کے 2nd ایئر تک یہ بچے جو ہیں یہ انگریزی میں یہ 2 سے 3 منٹ یہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے لینگویج لیب جو ہے انگلش کی لینگویج لیب بھی جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ہیڈ فونز وغیرہ میں نے لائے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ ویری سون. تو اس پہ اس بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوئے انشاءاللہ. ہمارے بچے انگریزی میں بہت اچھے ہیں. یہ بچہ ادھر کھڑا ہے, اس سے آپ بات کر لیں. یہ پشتو اسپیکنگ ہے. ہی ول اسپیک ویری گڈ انگلش, دیر از نو پرابلم. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم سر. سر محمد شعیب نام ہے میرا. سر میں ایک بات میری آبزرویشن ہے, مائٹ بی رانگ اور رائٹ. یہ جو اگر آپ دیکھیں سر تو سویلین سیٹ اپ کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی سویلین ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جتنا بھی کوٹا ہوتا ہے تو وہ تو یا 5% ہوتا ہے یا 10% ہوتا ہے. جبکہ جو فورسز ہیں یہاں پہ ظاہری بات ہے کیڈٹ کالجز ہیں یا ملٹری کالجز ہیں, تو اس میں جو فورسز کی یہ کوٹا ہے وہ تقریباً 50% یا 60% ہوتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سویلین سیکٹر میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو کوٹا ہوتا ہے ان کے اپنے امپلائیز کے لیے یا جو ان کے اپنے ورکرز ہیں ان کے لیے تو 5 to 10% ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ 50 to 60% ہوتا ہے. تو کیا سویلین میں اس طرح نہیں ہو سکتا یہاں پہ سویلین کے لیے؟ یہ اچھا کوشچن آپ نے کیا. تو یہ کوشچن آپ کا کوشچن ٹھیک ہے, انفارمیشن آپ کے پاس درست نہیں ہے. یہ کالج میں 80% بچے جو ہیں نا جی 80% بچے سویلین ہیں, اوپن میرٹ پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس صرف دو طرح کے کوٹاز ہیں. ایک تو ایف سی کے جو شوہداء ہیں ان کے بچے یہاں پہ آتے ہیں, 10 سیٹیں ان کی ہیں. دوسرا ایف سی کے جو سرونگ لوگ ہیں جو ابھی سروس کر رہے ہیں ایف سی میں, ان کی 10 سیٹیں ہیں جی. 125 سیٹوں میں سے 20 سیٹیں ان کے لیے ہیں, باقی تمام سویلین کے لیے ہیں جی. 50% کوٹا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر جی بات یہ کرنا تھا کہ ڈسپلن سے ہم مطمئن ہیں, لیکن ایجوکیشن سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا تھوڑا کمزور ہو اس کے لیے ٹیوشن کا سہولت یہاں موجود ہے یا نہیں؟ شکریہ. یہ دیکھیں جی, میں تو خود جب میں چھوٹا تھا اور ادھر پڑھ رہا تھا میٹرک میں یا انٹر میں, ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تو ابھی یہی چیزیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں ہمیں. ہر جگہ پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ٹیچر جو ہے وہ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئیں میرے ٹیوشن سینٹر میں. یہ ٹیوشن کا سلسلہ جو ہے یہ کیڈٹ کالجز میں میرے پاس 33 ٹیچرز ہیں. 33 ٹیچرز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کالج کے اندر ہیں, اور 33 ٹیچرز جو ہیں یہ بچوں کے لیے اویلیبل ہیں. بہت یہ ابھی ایگزام گزرا ہے, جس ایگزام کا پیپر ہوتا تھا جس سبجیکٹ کا پیپر تھا وہ ٹیچر ہاسٹلوں میں تھے, ہاسٹلوں میں بچوں کو گائیڈ کرتے تھے. یہاں پہ ٹیوشن کا سلسلہ نہیں ہے. ہم آئیڈینٹیفائی ضرور کرتے ہیں ویک بچوں کو, پتہ چل جاتا ہے کہ ویک بچہ کون ہے. اس پہ انڈیویجول اٹینشن ہم ہاؤسز میں دیتے ہیں, کیونکہ ہاؤسز میں ادر دین کلاس رومز رات کو 3 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے بچہ, اور وہاں پہ ٹیچر جا کے اس کو گائیڈ کرتا ہے. ٹیوشن کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, نہ ہی یہاں پہ الاؤڈ ہے. I'm Nausheen Suhail. I am SST Biochemistry and I am a government employee. I'm really impressed by all the environment inside.
and even I'm impressed by the academics as I've been through your prospectus. تو ماشاءاللہ سارے تقریباً بچے A1 میں ہیں, بہت کم A گریڈ میں ہیں, B اور C میں کوئی نہیں ہے. اینڈ بس مجھے کوشچن تو کوئی نہیں کرنا, I just wanted to appreciate the two kids that are standing beside you, as each and every one of us, ہم تھوڑا سا, even we are sitting but we are moving, and these two are standing still, quite still, and this shows their grooming and their brought up, mashallah. And I just wanted to ask one question, that what is the procedure of getting a job here for any male, like yahan pe female ke liye to nahi ho sakti, for kya aap sab army logon ko lete hain ya civilian? نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو ویکنسی خالی ہوتی ہے اس کو ہم اخبار میں اس کا اشتہار دیتے ہیں اور لوگ اپلائی کرتے ہیں, اور ہم ان کا یہاں پہ ڈیمونسٹریشن لیتے ہیں ٹیچرس کا, اور اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپروول ہمارے ہیڈ کوارٹر دیتا ہے IGFC. یہ دو بچے جو ہیں, یہ دونوں بچے, یہ ایک O لیول کا بچہ ہے, یہ میٹرک کا بچہ ہے. یہ دونوں بچے 90% نبھاؤ ہے, ان کے لیے تالیاں بجائیں. کتنا یہ یہاں کی گرومنگ ہے. یہ اسی طرح بچے آئے تھے جس طرح آپ آج بچے لائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے یہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو they will be like them. جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسٹیبل کرے, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے, اور تاکہ یہ اس ملک کے جو بچے ہیں اس ملک کے بچوں کو برباد نہ کریں. اس ملک کے بچوں کا یہ کام نہیں ہے ابھی اس بچے کو میں کسی پارٹی کا جھنڈا دے کے ٹریکٹر ٹرالی پہ بٹھا دوں. اس بچے کا کیا فیوچر ہے جی؟ اس بچے کا یہ فیوچر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو